کہ ذاقت عمل ایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ۔ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایمان کا مزہ پا گیا، یہ مزہ پا گیا۔ ذاقت عمل ایمان کو میں لفظی ترجمہ سے ہٹ کر محاورے سے تبدیل کرتا ہوں تاکہ آپ بھی مزہ پا جائیں۔ مزہ پا جانا ایک محاورہ ہے نا، جب کسی شاعر کی نعت اور شاعری لوگوں کو پسند آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اس طرح پڑھے تو مزہ آتا ہے۔ کسی مقرر کی بات بڑی اچھی لگ جائے تو کہتے ہیں کہ آج مزہ آتا ہے۔ مزہ تو آدمی کو کسی کھانے پینے والی چیز میں آیا کرتا ہے۔ یہ شاعر کی شاعری کھٹی تھی یا کڑواہٹ تھی یا میٹھی تھی، کیسی تھی تو آپ مزہ پاتے ہیں؟ یعنی ان کی شاعری اچھی لگے، جب ان کی شاعری اچھی لگے گی تو شاعری کے جو تقاضے ہوں گے وہ تقاضے آپ کو اچھے لگیں گے، شاعرین آپ ان کو بلانے کی کوشش کریں گے۔ مقرر کی تقریر اچھی لگ گئی تو تقریر کے جو تقاضے ہوں گے آپ بھی ان سے سننے کی کوشش کریں گے۔ تو ذاقت عمل ایمان وہ شخص ایمان کا مزہ پا گیا، یعنی جس کو ایمان کی چاشنی مل گئی، ایمان کی لذت مل گئی، ایمان کی حلاوت مل گئی، وہ ایمان کے تقاضے سے عمل کرنے میں اتنا لطف محسوس کرے گا، اتنا مزہ پائے گا کہ ایک رکن پہ عمل ہو نہیں پائے گا تو دوسرے کے انتظار میں ہو جائے گا کہ ایمان یہ چاہتا ہے، ایمان یہ چاہتا ہے، ایمان نماز کی پابندی چاہتا ہے، ایمان روزے کی پابندی چاہتا ہے، ایمان صدق کی پابندی چاہتا ہے، ایمان رزق حلال کی پابندی چاہتا ہے، ایمان رسول اللہ کی شریعت میں جکڑ کر نفسانیت سے نکلنے کو چاہتا ہے۔ جو ایمان کا مزہ پا جائے گا ایمان کے تقاضوں پہ بخوشی عمل کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ذاقت عمل ایمان وہ شخص ایمان کا مزہ پایا، اس نے ایمان کی چاشنی حاصل کر لی۔ کس کو ایمان کا مزہ آیا؟ جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو جائے، اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو جائے۔ حدیث شریف کے الفاظ پر ذرا غور کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں جوامع الکلم دیا گیا، اس حدیث سے مقدس کا ایک ایک لفظ اپنی ذات میں اس قدر بحر ذخائر رکھنے والا ہے کہ مجھ جیسا کم علم ابجد آدمی اگر گفتگو کرے تو کئی رات اس کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے۔ حدیث کے ایک ایک لفظ میں من رضی باللہ رب، رضا کیا ہے؟ یہ ایک مستقل موضوع، اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے کتابوں میں اور احادیث میں جو باتیں آئی ہیں وہ ایک مستقل مواد، اور پھر اللہ کے رب ہونے کا مطلب اور اللہ کے رب ہونے سے راضی ہونے کا تقاضا یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ وہ من رضی بالاسلام دینا، دین ایک مستقل موضوع، اسلام تو خیر انسائیکلوپیڈیا ہے، اس کے بیچ تو اس کے اندر تو ساری اسلامی چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ بے محمد رسولہ، تو اس حدیث مقدس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک سمندر کو سمیٹے ہوا ہے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ، نہایت سرعت اور تیزی کے ساتھ اس کے مجموعے پہ آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو ایمان کا مزہ آ گیا جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو، اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو۔ سرکار نے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کے رب ہونے کو زبان سے کہتا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ جو اسلام کے دین ہونے کو زبان سے کہتا ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو۔ کہنا اور ہوتا ہے، راضی ہونا اور ہوتا ہے، کہنا اور ہوتا ہے، خوش ہونا اور ہوتا ہے۔ بسا اوقات آپ اپنے محاورے میں، آپ اپنی زندگی میں ایسا کرتے ہیں کہ کوئی مزدور آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے آیا اور جب اب آپ اس سے مزدوری پوچھیں تو بتائیں گے کہ آپ جو دے دیجیے وہی ہماری مزدوری، آپ سے ہم کیا مانگ لیں؟ 150 جتنا آدمی سے ہوتا ہے، اصل مزدوری سے بسا اوقات لوگ کم ہی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں خوش ہونا بھائی، اگر ہاں خوش ہے تو وہ کہہ تو رہا ہے کہ راضی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خوش ہے، لیکن یہ خوشی اور رضا زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہوتی، دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ اتنا اسے دے دیا جائے کہ ہم کو پوچھنے کی حاجت نہ ہو، وہ خود کہے کہ آپ نے اتنا دے دیا کہ بہت خوش۔
سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کے رب کہنے سے کہے گا وہ ایمان کا مزہ پائے گا، جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوگا وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ میں نہایت مختصر سے پہلے گفتگو ایمان کے بارے میں کر دوں کہ آخر ہے یا ایمان ہے کیا چیز جس کا مزہ وہ تینوں چیز رکھنے والا انسان پاتا ہے؟ ایمان ہے کیا چیز؟ تو ایمان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ لائے ہیں دل سے اسے سچ ماننے کا نام، جو کچھ لائے ہیں ہمیں بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لائے ہیں دل سے سچ ماننا، جس کے چند بنیادی اجزاء ہیں جس کو ایمان مجمل اور مفصل میں آپ لوگ یاد کیے ہوں گے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ